السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈائن ڈرامے کی بات کریں گے، جو کہ جس کی کہانی اب بہت دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو نہال ہے جو کہ اب مشل بن کے اس گھر میں واپس آ گئی ہے، اور بہت حد تک اس کا انداز اور اس کے طور طریقے جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ایک دفعہ تو سب چونکتے ہیں کہ یہ شکل جو ہے وہ دیکھی بھالی لگتی ہے، لیکن چونکہ ان سب نے اپنے ہاتھوں سے اس کو مارا ہے اور اس کو وہ قبر تک پہنچا کر آئے ہیں، تو اس لیے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر آ سکتی ہے۔ اور لیکن ادھر شباب جو ہے وہ یہ اس کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو کسی نینی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی خود دیکھ بھال کر سکتی ہوں۔ لیکن وہ زوار شاہ کی بات کو بھی نہیں جھٹلا سکی، جس نے کہا کہ نہیں، اس کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، اگر ہمیں اس کی تسلی ہوئی تو ہم اس کو رکھیں گے، ورنہ یہ چلی جائے گی۔ تو اسے مجبوراً ایک ہفتہ اس کو برداشت کرنا پڑے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ شوہر کی محبت کے آگے اس کو مجبور ہونا پڑا، جب اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو بھی وقت دو اور مجھے بھی وقت دو، جو کہ تم ہر وقت جو ہے وہ حنین کو سنبھالنے میں لگی رہتی ہو۔ اور پھر وہ ایک دن مشل کو بیٹے کے قریب آنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جب شباب اور زوار شاہ جو ہیں وہ ڈنر کے لیے باہر جاتے ہیں، اور ذمہ داری جو ہے وہ بچے کی مشل کو یعنی اس کی نینی کو دے دی جاتی ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو جی بھر کر پیار بھی کر سکتی ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ لیکن جو زوار شاہ کی جو بہن ہے وہ آ جاتی ہے وہاں پر، اور اس کو بھی اسی وقت موقع ملتا ہے، کیونکہ شباب جو ہے وہ گھر میں زوار شاہ کے علاوہ کسی کو بچے کے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو وہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ملازمہ ہے تو میں اس کو باتوں میں لے لوں گی، اور میں بچے کو ذرا تھوڑا ٹائم دے دوں گی، کیونکہ ظاہر ہے وہ پھپھو ہیں اور اس کا بھی تو دل چاہتا ہے کہ وہ بچے کو اٹھائے۔ تو وہ آتی ہے، اور لیکن مشل جو ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، میم کا حکم نہیں ہے کہ بچہ کسی کے بھی حوالے کیا جائے، تو اس لیے میں یہ آپ کو نہیں دے سکتی، اور وہ خاصی اس کو دھمکیاں وغیرہ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور جب وہ دونوں واپس آتے ہیں تو مشل جو ہے وہ ان کو بتا دیتی ہے کہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ گھر والوں کو آپ منع کر دیں کہ وہ میرے کام میں انٹرفیئر نہ کریں، جس پہ وہ دونوں ہی چونک جاتے ہیں کہ کس نے انٹرفیئر کیا۔ اور پھر جب شباب کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی زوار کی بہن آئی تھی، تو وہ پھر فوراً ہی غصے میں وہاں پہنچ جاتی ہے، اور ان دونوں کو بہنوں کو دھمکیاں دیتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کون بغیر اجازت کے میرے کمرے میں آیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ ہم پھوپھیاں ہیں اس کی بچے کی، اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو پیار کریں، اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن آپ نے ایک غیر عورت جو ہے جو کہ نینی کے طور پر آئی ہے، آپ اس پر اعتبار کرتی ہیں اور ہم پر نہیں کرتی، جس پہ شباب ان کو کہتی ہے کہ جن کے ہاتھ خون میں رنگے ہوں ان کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جس پر وہ دونوں چونک جاتی ہیں کہ یہ کس طرح کی بات جو ہے وہ شباب ہم سے کر رہی ہے۔ بہرحال اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو نہال ہے مشل ہے، اس کو اب وہاں پاؤں جمانے کا موقع مل گیا ہے، اور اس کو ڈاکٹر صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے، جو اس کو کہتے ہیں کہ تم آہستہ آہستہ اس گھر میں اپنی جگہ بناؤ۔ اور اس طرح ہم نے نیکسٹ میں بھی ہم نے دیکھا، نیکسٹ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اب مشل جو ہے وہ جان بوجھ کر موقع ایسا بناتی ہے کہ وہ زوار شاہ کے قریب آئے، اور زوار شاہ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اس سے بات کرے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرے۔ اور ویسے بھی جب زوار شاہ تھوڑا سا اس سے بات کرتا ہے، اور تو اس کو پرانی جو ہے وہ چیزیں بھی محسوس ہوتی ہیں، اس کو پرانی باتیں یاد آتی ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو اس کی شخصیت میں یقیناً ایک کشش محسوس ہونے لگے گی، اور پھر جب بچہ بھی اس سے مانوس ہو جائے گا اور یہ زیادہ وقت اس کو دینے لگے گی، تو یقیناً اس فیملی کے لیے پھر اور شباب کے لیے زیادہ مشکل ہوتی چلی جائے گی، اور یقیناً اب شباب کو اپنے کیے کی سزا تو ملے گی، زوار شاہ اور ان دونوں کو، اور وہ آئی بھی اسی مقصد کے لیے ہے، مشل نہال جو ہے وہ مشل بن کے، تاکہ وہ ان گھر کے لوگوں سے بدلہ لے سکے،
اور ان کو سب کو جو ہے وہ ان کے کیفر کردار تک پہنچا سکے۔ تو یہ خوبصورت ڈرامہ، خوبصورت اس کی کردار نگاری، اداکار بہت اچھے، اور بڑے ہی خوبصورت سیٹ لگایا گیا ہے، اور خوبصورت گھر ہے جو کہ اچھے طریقے سے سب مینٹین کیا گیا ہے۔ اور آگے آنے والی قسط میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ماں سے بھی میشل کا سامنا ہوگا، یعنی نہال کا، تو کیا وہ اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھ پائے گی، اور کیا وہ ماں پہ یہ ظاہر کرے گی کہ وہ نہال ہی ہے، کیونکہ ماں تو یہ نہیں جانتی کہ نہال مر چکی ہے، اور یہ تو صرف اس کے جو زوار کے جو گھر والے ہیں، جو اس کی بہنیں ہیں، اس کے بہنوئی ہیں، یہ سب ان کی حرکت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہال مر چکی ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جس کا نام ہے ڈائن۔